جیسا کہ DHO صاحب نے بھی بتایا، یہ جو میزل کا پروگرام تھا اس میں میں نے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو بلایا، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو یہ ہدایت دی کہ تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ DHO صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں، اور فہرست میں جو 9 ماہ سے لے کر 15 سال کے بچوں کو یہ میزل ویکسینیشن لگوانی ہے جو کہ 30,000 ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ DHO صاحب بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور گاؤں گاؤں میں جا کے اس کی ٹریننگ بھی کروایا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ میزل کا جو ویکسینیشن ہے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے، اور 15 نومبر سے جا کے 27 نومبر تک اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جی بھی گورنمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے، اور پورے پاکستان میں یہ 15 سے 27 تک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم پہلے نمبر پر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ذیشان بھائی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 نومبر سے نیشن وائڈ پورے پاکستان میں GB میں میزل کیمپین شروع ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہماری جو 2 مہینے سے ہماری ڈسٹرکٹ شیگر کی تیاریاں جو چل رہی تھی وہ آخری سٹیج پہ پہنچا ہے۔ ہمارے 10 یونین کونسل میں تقریباً 31,000 بچوں کا ہم میزل کیمپین میں ویکسینیشن کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس سلسلے میں مائکرو پلاننگ کے سیشن سے لے کے ڈسٹرکٹ اورینٹیشن سیشن سے لے کر تمام 10 یونین کونسل میں جو ہماری سٹاف کی ٹریننگ تھی اسکل پرسن اور سوشل موبلائزر کی، اس کو کل آپ نے دیکھا، کل گلاب میں ہم نے وزٹ کیا، وہاں پہ بھی تیاری ہماری ٹھیک ہے۔ کل پھر BHO تیسر میں ہمارا سٹاف کا سیشن تھا، وہ بھی ہو گیا۔ آج صبح آخری سیشن جو 10 یونین کونسل اور اسکولی کا 10 یونین میں ابھی جاری ہے وہ بھی ہم اٹینڈ کر کے آئے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ جو 31,000 سم تھنگ جو ہماری ٹارگیٹ ہے میزل کیمپین کا، وہ انشاءاللہ الرحمن اس کو مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ اور GB گورنمنٹ کی پالیسی کے حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ میزل MR کیمپین ہے وہ بہترین طریقے سے انجام ہو، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شیگر کی طرف سے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو، اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سوشل انجن سب کو ڈائریکٹیو ایشو کیا گیا ہے DC صاحب کی طرف سے کہ وہ تمام ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ DC صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ جب یہ 2 ہفتے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو شیگر ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ ہم 100% کوریج کے ساتھ لے کے جائیں۔ روبیلا کی کچھ اضافی علامات میں سر درد، گھبراہٹ، مدافعتی گلٹیوں کا بڑھ جانا اور دونوں جوڑوں کا درد شامل ہے۔ ریسپیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام حیدر صاحب، محترم قاسم بٹ صاحب، ذیشان مہدی صاحب، عابد شیری صاحب اور دیگر پریس کے برادران اور میرے اسٹاف، السلام علیکم۔ تو UC 10 رقبے کے لحاظ سے تو کافی بڑا ہے، اسکیٹرڈ اور ہارڈ ٹو ریچ ایریا ہے، آبادی کم ہے، تقریباً لگ بھگ 15 چھوٹے موٹے گاؤں ہیں اس میں۔ اس کے ہمارے پاس ٹارگیٹ، اس کیمپین میں ہم نے 2824 بچوں اور بچیوں کو ہم نے میزلس اور روبیلا کی ویکسینیشن کرانی ہے، جبکہ ساتھ ساتھ 0 سے 9 ماہ کے جو بچے ہیں، 0 سے 5 سال کے بچے ہیں، ان کو پولیو کے قطرے بھی پلانے ہیں۔ ہمارے پاس 3 آؤٹ ریچ ٹیمیں ہیں اور ایک فکس ٹیم ہے، ٹوٹل ہمارے پاس کوئی 14 کے قریب ٹیم ممبرز بن جائیں گے۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر اپنے سٹاف کو، خاص کر نرسز اور ویکسینیٹرز اور ٹرینڈ LSVs اور LSWs کو ہم نے اس کے اندر انوالو کیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوکل سٹاف کو ہم اس میں شامل کریں تاکہ اس میں موافقت آ جائیں، تاکہ کوریج میں بھی ٹھیک ہو۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا، شیخ صاحب کا، میرے اسٹاف کا، ڈاکٹر ساجد صاحب کا انتہائی شکریہ، انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے آج جو ہمارا شیگر ڈسٹرکٹ کا جو آخری سیشن ہے EC لیول پہ بلاک 2 اور 10 یونین کونسل کا، تو بلاک 2 میں ہو چکا ہے، 10 میں آج سیشن ہے، تو یہ آخری ہماری یونین کونسل ڈرائیور کا یہ آخری سیشن ہوگا آج اور کل میں، جس میں ڈاکٹر ساجد صاحب اپنے تمام ٹیم کو میزل روبیلا کے حوالے سے
بھرپور ٹریننگ دیں گے. کام میڈیا کے دوستوں سے میں یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ اچانک کیوں روبیلا کی ویکسینیشن مطلب اچانک کیوں شروع کیا گیا ہے. تو مسئلہ اس میں یہ تھا کہ پچھلے 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے روٹین ویکسینیشن ہمارے ہر جگہ متاثر ہوا. اس وجہ سے پورے پاکستان میں پوری نیشن وائڈ دلی بلتستان میں حکومت نے یہ سوچا کہ کیونکہ کافی دیر میں جو روٹین ویکسینیشن ہمارا ڈسٹرب رہا تو اس جو گیپ کو فل کرنے کے لیے فل اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یونیسیف WHO کے تعاون سے اس کو پورے پاکستان میں 9 منتھ سے 15 ایئرس تک تمام بچوں کو میزلز اور روبیلا کے ویکسینیشن کیا جائے. اور ساتھ میں کیونکہ یہ ساری چیزیں گھر گھر کو جاتی ہے فکس سائٹ پہ آتا ہے تو پولیو کے 0 سے 5 منتھ کے تمام بچوں کو پولیو کی تکلیف پہنچائی جائے. ڈسٹرکٹ شیگر کی جو تیاری کا سلسلہ ہے یہ تقریباً روبیلا کمپین کا سلسلہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے اس کی تیاری کا سلسلہ چل رہا ہے اور ڈسٹرکٹ شیگر میں یہ آخری سیشن ہے. مجھے امید ہے کہ جب یہ شروع ہوگا تو نومبر کے جب 2 ہفتے کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن 10 یونین کی جو کوریج ہے ہماری 100+ میں ہوگی. اور میری تمام ٹیموں سے میری گزارش ہے کہ ایک جہاد ہے. میں اکثر کہتا ہوں میرے اسٹاف کو کہ ہیلتھ کے جو اسٹاف ہے آپ کو باقی جو ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا کام نازک ہے حساس ہے. آپ کی قریب جانے کے ساتھ کہتے ہیں آپ کی مہارت آپ کی ٹیکنیک آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کو بات کرنا آپ کا ملنا آپ کا کمیونیکیشن اسکل باقیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے. باقی ڈپارٹمنٹ کا جاب نیچر مختلف ہے. آپ کا جاب نیچر مختلف ہے. آپ کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں سبھی بچے کو انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہترین ہونی چاہیے کہ اگلا بچہ والدین آپ کو اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا پہلو آپ کا اچھا لگنا بہت ضروری ہے. آپ کا اپنا اچھا لگنا آپ کا پرسنالٹی کو ہونا بہت ضروری ہے. کہیں سے آپ کو کوئی سوال آ سکتا ہے کہ میزل کیا ہے روبیلا کیا ہے. آپ کو میزل روبیلا کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے پاس انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تب جا کر والدین کو کمیونیکیٹ کر سکیں گے. تو ماشاء اللہ مجھے آپ کو فخر ہے کہ مجھے امید ہے کہ کہیں سے بھی کوئی کمپلین نہیں آئے گا. جن کے آپ کے پاس اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ساجد تک بیسٹ ہمارے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے ہماری شیگر کے اور بلتستان کے خالص ترین ڈاکٹر میں شمار ہے. اور 10 والا بس ہے کہ بہت اچھے ڈاکٹر آپ کو ملا. ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک فعال اور ایک اچھے انسان تو آج 10 یونین کونسل میں آمد پر ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا کوشش یہ ہے پہلے ہی سے جب سے یہ سول ڈسپنسری بنا تھا تو ہم اس کی ترقی کے لیے عوام کو اور یہ بیک ایریا اور غربت علاقہ اور قرضوں سے شہر سے بہت دور ہے اس وجہ سے ہم نے دن رات کوشش کیا محنت کیا اور آپ لوگوں کے تعاون سے اور ہمارے عوام کے تعاون سے آج اس اسٹیج پر پہنچا. ہمیں فخر ہے اور ہمیں امید ہے اور اس میں کافی چیزیں کمی ہے. سب سے پہلے یہ ڈاکٹر صاحب ساجد صاحب ادھر آ کر تقریباً 2.5 سال ہوا ہے. اس کو پتا ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ فرنیچر جو آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ کوئی ادھر فرنیچر نہیں ہے. دوسرا جو سول ڈسپنسری کا فرسٹ ایڈ کے لیے ایک ڈاکٹر کے لیے جتنا چیز چاہیے وہ اس سے محفوظ ہے. ہم نے ڈائریکٹر تک جو ہے ڈیمانڈ لسٹ لے کر گیا. اس نے تحقیقات کیا تقریباً 16-17 لاکھ کا. ابھی 1 روپے کا وہ چیز ادھر نہیں پہنچا ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیں امید ہے ڈیوٹر صاحب جو ہے ہمارے اس کام کو پورا کریں گے. اور سٹاف ادھر تو اللہ کے فضل سے کچھ سٹاف آئے ہیں اور باقی بھی چند گاؤں ہے اس میں جو ہے ہیلتھ ورکر کی ضرورت ہے. اور سنا ہے کہ ہمارے یونین کونسل کے لیے 3 سٹاف تھا ہیلتھ ورکر کا ان کو بھی کارڈ کا ایک رکھا ہے اور وہ بھی پوسٹ پون ہوا ہے. شاید آپ لوگوں نے احتجاج کی اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو آگے بڑھا کے ہر گاؤں کے لیے کیونکہ بیک ایریا ہے 8,000-9,000 کی آبادی ہے. کوئی 15-16 گاؤں ہے یونین کونسل 10 کا اپر بلازوں کے علاوہ. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ سارے مسائل آپ حل کریں گے. اور یہاں اس بلڈنگ کے اندر جو ہے جتنا ٹوٹ پھوٹ ہوا ہے اور ہم آپ کو بھرپور اصلاح کرتے ہیں. یہ پشائی کے اندر میں اس کو رکھا ہے مگر انہوں نے جو ہے توجہ نہیں دیتے. دوائی بھی نہیں ہے کم ہے 8-9,000 کی آبادی کے لیے جو ہے دوائی نہیں ہے. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ دیشوں کے اندر ہو گیا تو یہ اچھا ہے. عوام کا بھی مطالبہ ہے
جو ڈاکٹر حیدر کو میں بچپن سے بھی جانتا ہوں، بچپن سے ان کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلقات ہے، تو میں جانتا ہوں یہ ہمارا سارا مطالبات انشاءاللہ پورا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔